آئندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ خان صاحب چھٹیوں پر ہیں تو پروگرام کی میزبانی کے فرائض فی الحال مجھ پر ہیں۔ آج کا پروگرام روٹین سے ذرا سا ہٹ کے پروگرام ہے، عید کا موقع ہے، تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں جو عام دنوں میں ہم نہیں کر پاتے، اور وہ سوچ جس کو آنا چاہیے، ہمارے گفتگو کے درمیان آنا چاہیے، جن کی آواز سننی چاہیے، ان لوگوں کی آواز سنتے تو ہیں مگر مؤثر انداز سے ڈیٹیل میں بات نہیں ہو پاتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب۔ ہود بھائی صاحب کا تعارف یوں تو آپ کے ذہنوں میں ہو گئی، مگر پھر بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کا تعارف پیش کروں۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب پاکستان کے نامور اسکالر ہیں، جوہری طبیعیات کے ماہر ہیں اور ممتاز ریاضی دان ہیں۔ درس و تدریس کا 40 سے زائد سال کا تجربہ رکھنے والے پرویز ہود بھائی آزادی اظہار، طریق تعلیم اور سیکولرزم کے حوالے سے ایک خاص نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے الیکٹریکل انجینئرنگ اور میتھس میں ڈبل گریجویشن کیا، اس کے بعد طبیعت میں ماسٹرز اور پھر نیوکلیئر فزکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سائنس اور تدریس کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات پر انہیں عبدالسلام پرائز آف میتھمیٹکس، یونیسکو کا کلینگا سائنس پرائز اور امریکن فزکس سوسائٹی کے برٹن ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ فورن پالیسی میگزین نے انہیں 2013 میں دنیا کے 100 انتہائی بااثر دانشوروں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ کو سننا پسند کرتے ہیں سب، اور آپ کی رائے یقینی طور پر معتبر رائے ہوتی ہے۔ درس و تدریس سے وابستہ رہے آپ، 40 سے زائد سال کا عرصہ آپ نے گزارا۔ اب اس وقت اگر ہم بات کریں اپنے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی، تو وہاں تعلیم کا معیار بہتر ہو رہا ہے یا ابتر ہو رہا ہے؟ میں نے جو آج سے 45 سال پہلے دیکھا تھا، اس کے مقابلے میں آج میرا خیال ہے کہ تعلیم کی سطح، کا معیار کچھ کم ہوا ہے، اور یہ مجھے ہر طرف نظر آتا ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی۔ اب جو یونیورسٹی میں طلباء آتے ہیں ہمارے ہاں ایم ایس سی پڑھنے کے لیے یا بی ایس سی پڑھنے کے لیے، ان کی ریاضی اور ان کی فزکس اور ان کی سائنس بہت کمزور ہوتی ہے۔ وہ کسی ایک زبان پر قادر بھی نہیں ہیں، اس پر مہارت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ باتیں بہت تکلیف دہ میرے لیے، اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جو پڑوس کے ممالک ہیں، انڈیا اور ایران، وہاں کے جو طلباء ہیں وہ بھاری تعداد میں باہر جاتے ہیں، انڈر گریجویٹ کے طور پہ نہیں، گریجویٹ کے طور پر، اور پھر وہاں پر جا کر اپنا نام پیدا کرتے ہیں، لیکن ایسے پاکستانی بہت کم ہیں۔ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی بنیادیں جانچیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں جو ان کو اسکول میں پڑھنی چاہیے تھیں۔ جب وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں اور آپ ان سے سادہ قسم کا سوال بھی کرتے ہیں تو وہ جواب دینے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ تنقید، سوچ کے فروغ کے لیے، اپنی سمجھ کو وسعت دینے کے لیے ماحول موجود ہے یا نہیں؟ یا پروفیسر، اسٹوڈنٹس دونوں کی جو سوچ ہے وہ نئی باتیں سوچنے سے گھبراتی ہیں؟ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے طلباء کو وہ کھلا ماحول نہیں دیتے جہاں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اب وہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، مگر وہ سوال نہیں کرتے۔ جب آپ ان سے پوچھیں کہ سوال کوئی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو میں تو انہیں اکساتا ہوں، میں ان کو جھنجھوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے تو آپ اس کورس میں پاس نہیں ہوں گے، لہٰذا میں تو ان کو مجبور کرتا ہوں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیشتر اساتذہ ہمارے ہاں یہ نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے کہ ان سے سوال کیا جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک روایتی طرز تعلیم کے عادی ہیں۔ وہ طرز تعلیم جو اسکول سے شروع ہوتی ہے،
کالج تک جاتی ہے اور پھر یونیورسٹی تک پہنچتی ہے. اس طرز تعلیم میں استاد تمہارے باپ کی طرح ہوتا ہے, باپ سے سوال کبھی نہیں کیا جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو درسگاہیں ہیں, ہماری درسگاہیں, وہ ان میں کوئی جدت, کوئی نئی سوچ نہیں جنم لیتی. تو باپ سے تو سوال بچہ اسی وقت شروع کر دیتا ہے جب وہ سمجھنا شروع کرتا ہے, معصومانہ سوال کرتا ہے, بڑا ہوتا ہے تو اور پوچھتا ہے, اسی سے تو سیکھتا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سوال نہ کرنے کا کلچر کب سے پروان چڑھنا شروع ہوا, کب سے ہم نے سوال کرنا ختم کر دیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ساری روایت کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ایسا شروع ہوا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ تھا. تو جب ہم مذہبی تعلیم دیتے ہیں, جب بچے کو ناظرہ کراتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز یاد کرنی ہے, یہ چیز پھر تمہیں دہرانی ہے. اب یہی جو رویہ ہے وہ پھر سائنس کی تعلیم میں آ جاتا ہے. لیکن دیکھیں, سائنس کے حافظ یا کیمسٹری یا فزکس یا ریاضی کے حافظ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. اس سے وہ کہیں جنت میں نہیں پہنچیں گے, اس سے ان کو کوئی ملازمت نہیں ملے گی, اس سے وہ سائنس کے اگلے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے, کوئی نئی تحقیق نہیں کر پائیں گے. لہٰذا جدید زمانہ ایک جدید طریقہ تعلیم مانگتا ہے, اور ہم نے یہ طریقہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, عمومی طور پر جیسے جیسے مذہب کا رجحان بڑھتا چلا گیا مختلف شعبوں میں, تو اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں, یا میں آپ کی بات سے یہ عکس کر سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں کبھی مذہب سائنس کے آڑے آ جاتا ہے, کیا کبھی سائنس مذہب کے آڑے آ جاتی ہے, اور نقصان ہمارے پورے سسٹم کا ہوتا ہے؟ ہاں, ایسا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. اس لڑائی کو ایک ہی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہ ہم مان لیں کہ ادھر سائنس ہے اور ادھر دین ہے, مذہب ہے. ان دونوں کا ملاپ جب ہونے لگتا ہے تب ساری خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اب دیکھیے, اگر آپ ان دونوں کو علیحدہ کریں تو آپ بے شک جس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب کے میں رہ سکتے ہیں, اس کے جو قواعد ہیں, اقوال ہیں, اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ان دونوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر طرح طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. آپ نے کالم بھی لکھا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ ہمارے جو نیوکلیئر سائنسدان ہیں وہ جنات سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور توانائی بحران پر قابو پانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں آج سے 45 سال پہلے پڑھانا شروع کیا تھا تو اس وقت ایسے کئی صاحبان تھے جو اس طرح کا کام کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ مقالہ جات بھی شائع کیے تھے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ جنات ایک آتشی قوت ہے. قرآن شریف میں یہ بات لکھی ہے اور ہم مانتے ہیں. ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس آتشی قوت کو ایک جگہ جمع کیا جائے, اور کیونکہ آگ توانائی ہے تو اس سے پھر ہم پاکستان کے بجلی کے مسائل حل کر سکیں گے. اب دیکھیے, یہ تو ان کی سوچ تھی, اور ضیاء الحق کے زمانے میں ایسی بہت سی اور باتیں ہوتی تھیں. اس وقت میں فزکس ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوں, اور یہاں ساتھ والے کمرے میں ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے جنت کی رفتار نکالی تھی. آئنسٹائن کی ایکویشنز کے اطلاق سے یہ معلوم کیا تھا کہ جنت ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے, اور اس کی رفتار بھی معلوم کی تھی as 1 centimeter per second less than the speed of light. روشنی کی رفتار سے 1 سینٹیمیٹر فی سیکنڈ کم. اب دیکھیے, میں نہیں جانتا کہ ایسا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے, کیونکہ میں کبھی جنت جا کر واپس تو نہیں آیا ہوں, اور ایسی چیز جو ہے میرے خیال میں سائنس سے ہٹ کے ہے. اب اگر انہوں نے اپنے دین اور مذہب کو سائنس کے ساتھ یوں جوڑا ہے تو اس کا نتیجہ مزے کا خیز بنا. ٹھیک, تو جب اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں اپنے اطراف میں تو کیا گزرتی ہے دل پر؟
بہت چھریاں چلتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہندوستان نے تو مریخ پر اپنے خلائی جہاز روانہ کیے ہیں, چاند کے گرد وہ چکر لگا چکا ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب تک یہ نہیں طے کر پائے ہیں کہ چاند ادھر ہے کہ نہیں, کہ عید کب ہوگی, کہ روزے کب شروع ہوں گے. تو کیا دل میرا روتا ہے, ہر سچے پاکستانی کا دل روتا ہے یہ چیزیں سن کر. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں کہ 7ویں صدی میں. تو آپ یہ تو بات کر رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کی, جو ایک پائے کی یونیورسٹی ہے, تو باقی تعلیمی اداروں میں ملک کے کیا ہوتا ہوگا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر تعلیمی ادارے میں تقریباً ایک ہی جیسی چیز ہے. ایک زمان میں قائد اعظم یونیورسٹی اوروں سے قدرے بہتر تھی, لیکن وقت کے ساتھ وہ سارے برابر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا کہ سب برابر ہو گئے؟ یہ پائے کی یونیورسٹی جہاں آپ بیٹھے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں, تو ایسا ہوا کیا ہماری سوسائٹی میں, کیا ہوا کہ ہم بجائے یہ کہ آگے بڑھتے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے ابتدا میں کہا کہ سن 45 سے پہلے شاید معیار اچھا تھا, اب ہم ابتری کی طرف ہیں, تو وجہ کیا بنی ہے؟ صرف سوال. میرا خیال ہے کہ میں صرف اپنے مخصوص ڈپارٹمنٹ کی بات کر سکتا ہوں, اور پھر اس بات کو آگے میں پہنچا سکتا ہوں. اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد دو بڑے اہم شخصیات نے رکھی تھی. ایک پروفیسر ریاض الدین تھے اور ان کے جو استاد پروفیسر عبدالسلام. اب ان لوگوں نے یہاں پر ایسی مضبوط بنیادیں ڈالی تھیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایک طویل عرصے تک پاکستان کیا پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں سب سے اچھا تھا. لیکن پھر اس میں سیاست آتی چلی گئی, اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو چھوڑنا ہے. یہ ساری خرابیاں جو انتظامی امور کی خرابیاں ہیں وہ آتی چلی گئیں, اور زوال پھر شروع ہوا, معیار کا زوال شروع ہوا. مگر اس زوال میں تیزی اس وقت آئی جب یہاں پر جنرل ضیاء الحق کا دور شروع ہوا. تو اس وقت تو مذہبی بنیادوں پر آپ کو یہاں پر ملازمت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی. اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے بہت لائق فزکس کے اساتذہ کو یہاں ملازمت نہیں مل پائی اس وجہ سے. اور پھر ایک ایسا ماحول قائم ہوا جس میں آپ کی اپنی جو پروفیشنلزم ہے, آپ کے شعبے میں جو قابلیت ہے وہ ایک طرف ہو کر رہ گئی, اور پھر یہ دوسری باتیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, ان سب کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا. اور اس کا ہمیں نقصان ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ذات پات فرقے رنگ نسل سے بالا تر ہو کر صرف پاکستانی سمجھتے ہوئے ترقی میں حصہ اپنا ڈالنا چاہیے, اور کسی ایسی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مختلف موضوعات ہیں جن پر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری گفتگو جاری ہے جناب ڈاکٹر پرویز وڈ بھائی صاحب سے, اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, اور اب بات کرنا چاہوں گا بین الاقوامی امور سے متعلق. پاکستان کی خارجہ پالیسی, آپ کی گہری نظر ہے بین الاقوامی امور پر اور پاکستان کے معاملات پر. مسئلہ کیا ہے ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے کیوں نہیں رہتے؟ مسئلہ ہمارے اندر ہے یا ہمارے پڑوسیوں کا کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیے, سارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں. ایک طرف انڈیا ہے, چلیے انڈیا کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن 47 سے ہمارا جھگڑا ہے, لیکن ہم ایک زمانے میں ایران کو اپنا اتحادی ملک سمجھتے تھے. اب ایران کے ساتھ تو ایسے ہماری ٹھنی ہے کہ وہ تو ہمیں دوستوں میں نہیں شمار کرتا. افغانستان جو ایک اسلامی ملک ہے, مسلمان ملک ہے, اور جہاں کے مسلمان شاید
روزے نماز کے زیادہ پابند ہیں بنسبت پاکستان کے، وہ بھی اپنے تمام مسائل کی جڑ پاکستان کو سمجھتا ہے. اور حد یہ کہ اب وہاں سے نریندر مودی جاتے ہیں اور ایک طرف اشرف غنی صاحب ہوتے ہیں جو افغانستان کے صدر ہیں، اور دوسری طرف وہاں روحانی صاحب ہوتے ہیں جو ایران کے وزیر اعظم ہیں. تو اب پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سبھی پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ دیے ہیں. صرف ایک چین رہتا ہے. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف اور صرف اس لیے اچھے ہیں کہ چین فائدہ دیکھتا ہے کہ وہ پاکستان کو استعمال کرے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنائے، جس سے چین کو سمندر تک کا راستہ ملے گا. مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان اس مقام پر ہے. ٹھیک. اچھا، اگر ہم کشمیر کی بات کریں پہلے، تو کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے بھارت مسلسل ظلم کر رہا ہے. کرفیو لگایا گیا، اس وقت بھی وہاں پر ہڑتالیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا، ان کی آنکھیں ضائع ہوئیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا. ایسے ماحول میں پاکستان کیا کرے؟ ایسے ماحول میں پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھانا چاہیے. جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. یہ بات پہلے واضح نہیں تھی. سن 47 میں جب شیخ عبداللہ کا کنٹرول تھا کشمیر کے اوپر، جب وہ شیر کشمیر مانے جاتے تھے، پاکستان کی نظر میں بہت بڑے آدمی تھے بعد میں، اس وقت شیخ عبداللہ نے کشمیر کے عوام کو یہ قائل کر دیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ جانا بہتر ہوگا بنسبت پاکستان کے، اور کشمیری اس وقت ان کے ساتھ تھے. جو کشمیریوں کی انبن ہوئی ہے دلی کے ساتھ وہ زیادہ سن 87 کے بعد ہوئی ہے، جب انڈیا نے وہاں ریگنگ کرائی تھی، جس کے بعد ادھر سے بڑے پیمانے سے کشمیری پاکستان کے اندر آئے اور پھر یہاں پر ایک مزاحمت شروع ہوئی. اس وقت پاکستان پر یہ الزام لگتا تھا اور بجا کہ یہاں پر پاکستان نے جہادی گروپوں کو سہارا دیا ہے کہ اور پھر اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ ساری شرارت تو پاکستان کی ہے. لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کشمیری خود اٹھ کھڑے ہوئے، لہٰذا ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ جی جی میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے پاکستان کے اندر مختلف جہادی تنظیمیں تھیں اور وہ سرحد کی اس پار، لائن آف کنٹرول کی اس پار وہ آپریشنز کرتی تھیں. اب وہ کام ذرا مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہاں پر ایک خاردار تار کی باڑ لگ گئی ہے اور اب تو اس کو پار کرنا بہت ہی مشکل کام ہو گیا. لہٰذا اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ کھلم کھلا یہ کہہ دے کہ ہم یہاں کسی جہادی گروپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے، ہم کشمیریوں کی سپورٹ کریں گے، ہم انہیں پوری حمایت دیں گے، ان کو پورا سپورٹ دیں گے، مگر یہ اخلاقی اور سفارتی حد تک ہوگا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے جنگ لڑیں گے، کیونکہ ماضی میں ہم نے ان کے لیے بہت جنگیں لڑی ہیں جس کا انجام ہمارے سامنے. مگر پاکستان کو تو یہی موقف ہے، پاکستان یہی کہتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھیں گے، اور پاکستان یہ کرتا بھی ہے. اب اس وقت بھارت میں جو سرکار ہے مودی صاحب کی، تو مودی صاحب کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے. گجرات میں انہوں نے کیا کچھ کیا، کس طرح کے وہ خیالات پاکستان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں رکھتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ نچلی ذات کی ہندوؤں کے بارے میں بھی ان کے خیالات بہت ہی عجیب سے ہیں. تو ایسے شخص سے پاکستان کیسے نمٹے جب ایسی حکومت وہاں پر موجود ہو؟ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے دل کے اندر
कदूरतें भरी हुई हैं, जिसने गुजरात में मुसलमानों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया था और जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन देखिए, हम इंडिया की दाखिली सियासत में कोई अपनी टांग नहीं अड़ा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी नहीं कोई और होना चाहिए। मसला ये है कि ये इंडिया ने खुद ही मुंतखब किया है मोदी को, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले इलेक्शन में बीजेपी इलेक्शन हार जाएगी, जैसा कि एक दफ़ा पहले हो चुका है, बीजेपी को वहाँ से खैरबाद किया गया था। इस वक्त हमें नरेंद्र मोदी के साथ वो ताल्लुक़ रखना चाहिए जो एक किसी भी रियासत के सरबराह के साथ रखना चाहिए, हाँ वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। ठीक। डॉक्टर साहब, आप एक न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं, मगर आप न्यूक्लियर हथियारों के मुखालिफ रहते हैं, उनसे मुखालफत करते हैं। जिस रीजन में हम रहते हैं, यहाँ न्यूक्लियर हथियार क्या हमारी बका के ज़ामिन नहीं है? मैं हर एटम बम की मुखालिफत करता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये कि ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। अमेरिका, इसराइल, रूस, बरतानिया वगैरह, इंडिया और पाकिस्तान भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एटमी हथियार इस खित्ते में हैं, जनूबी एशिया में हैं, वो ख़ास तौर पर ख़तरनाक हैं, इसलिए कि इंडिया और पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं। यहाँ से एक मिसाइल को दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए बस कोई चंद सेकंड चाहिए, आधा मिनट चाहिए, और इसलिए ये वो सूरत हाल नहीं जो रूस और अमेरिका के माबैन थी, लिहाजा जी रूस और अमेरिका के दरमियान थी। ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इशू बनता है। लिहाजा दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो मिल बैठ कर ये तय करें कि किस तरह से एटमी असले की तादाद में तख़फीफ हो सके। ठीक। तो लगता है कि कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब ये रीजन न सिर्फ हथियारों से पाक हो, बल्कि एक दूसरे के लिए दिलों में जो कदूरतें हैं वो भी ख़त्म हों। लगता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ये वक्त देख सकेंगे? क्या पता। देखिए, बहुत से इत्तफाक़ात होते हैं और ये भी मुमकिन है, अगरचे मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी में होगा, लेकिन मेरे बच्चों को भी यहाँ रहना है, उनके बच्चों को भी रहना है, और कभी ना कभी इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। देखिए, जब सन 47 में दोनों मुल्क बने थे तो उस वक्त ये कदूरतें, ये नफ़रतें इंतहा पर थीं। जैसे जैसे वक्त गुज़रा है तो इसमें कमी ज़रूर आई है। आखिर मैंने अपनी आँखों से वो तमाम वाक़यात नहीं देखे थे जो एक शख्स के अंदर फिर नक्श हो जाते हैं, वो मैंने नहीं देखा था। लिहाजा मैं इंडिया के बारे में कदरे बेहतर राय रख सकता हूँ, और इसी तरह से जो उधर की जवान नस्ल है वो पाकिस्तान के बारे में बेहतर राय रख सकती है। हालात को कैसे बेहतर किया जाए, मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ से लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ से लोग वहाँ पर जाएँ। हम ये देखेंगे कि वो हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और वो ये देखेंगे कि हम वैसे ही हैं जैसे वो हैं। मगर डॉक्टर साहब, जब भी ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर इल्ज़ाम लगते हैं कि जासूस भेजे जा रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट से मसाइल हल नहीं हो रहे, और फिर एक दूसरे के ऊपर जो अदम एतमाद है वो बढ़ता है। फिल्में बनाई जाती हैं जो मुखालिफ होती हैं, ड्रामे बनाए जाते हैं जो मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे पर मीडिया यलगार की जाती है, इंटरनेट के से सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ही जो बुनियादी सतह की चीज़ें हैं, ये इस पर हम लोग बात नहीं कर पाते, इसको नहीं रोक पाते, तो इतना आगे कैसे जाएंगे? नहीं, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। जब कई दफ़ा मैं इंडिया गया हूँ तो मैंने देखा कि उनके दिलों में कोई हमारे लिए ऐसी सख्ती नहीं है, कोई ऐसी नफ़रत नहीं है कि हाँ, उन्हें जब पता चल जाता है कि हम पाकिस्तान से हैं तो शुरू में कुछ समझते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई है यहाँ पे। मैं आपको मिसाल दूँ, मैं वहाँ गया था, एक दिल्ली में एक स्कूल में गया था, और उधर 12-14 साल के बच्चे थे। मैंने उनको वहाँ उर्दू में एक लेक्चर दिया था साइंस के ऊपर। वो समझते हैं कि हिंदी है, मैं उसे उर्दू समझता हूँ। खैर, बाद में वो आए और मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए, और एक ने आके मुझे यूं छुआ। अच्छा। उसने कहा कि
مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے سروں کے پہ کوئی سینگیں ہیں؟ لہٰذا بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جب آمنا سامنا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جب یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ہم اس پر ہی قابو نہیں پا رہے ہیں، تو پھر جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت میں الیکشن بھی ہوتا ہے تو پاکستان مخالف نعرہ لگتا ہے تو جیت لیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم کشمیر کی آواز بلند کرتے ہیں، تو سیاسی مقاصد کے لیے بھی ہم معاملات کو استعمال کرتے ہیں. مگر اگر میں اس ضمن میں خارجہ پالیسی کی بات کروں تو خارجہ پالیسی کتنی آزاد ہے کہ عوام جن لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ عوام کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں، اور وہی عوام کی جو جس طرح کی خارجہ پالیسی چاہتی ہے ویسی پالیسی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ دیکھیے، پاکستان کی مثال لیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے طور پر کوشش کی تھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے، نارملائز کیا جائے، اور وہ اس جانب آگے بڑھ رہے تھے. لیکن پھر جو ان کے مخالفین ہیں، وہ مخالفین جو دوسری پارٹیوں سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہے، وہ اس عمل کو آگے بڑھنا نہیں چاہا اور انہوں نے اس کو روک دیا. تو مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہمیں وقتی سمجھنا چاہیے. آخر یہ بھی دیکھیں کہ نریندر مودی نے اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر بار بار انگلی اٹھائی ہے، جبکہ بعض دفعہ پاکستان ایکچولی اس میں ان واقعات میں ملوث نہیں تھا. لہٰذا ان چیزوں کو ایک طرف کرنے کی ضرورت ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں اس طرف اور اس طرف، انہیں آپس میں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نوجوان نسل شاید اتنا زیادہ دل میں ان چیزوں کو نہ رکھی ہو کیونکہ نہیں دیکھا، اس لیے تھوڑا شاید نرم گوشہ ہو. مگر نوجوان لیڈر اس ملک کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ایک نعرہ لگایا، مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. تو یہ تو چیز یہاں پر بھی موجود ہے. نہیں، وہ بیچارہ جو ہے بلاول بھٹو، وہ صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرتا ہے، کیونکہ اس کی اصل میں اور کوئی بنیاد، کوئی بیس تو ہے نہیں. لہٰذا یہ خالی خلی کھوکھلی نعرہ بازی ہے. اس کے دل میں کوئی ایسے جذبات نہیں ہیں. اس بیچارے کو بتایا گیا کہ اگر تم یہ کہو گے، یہ کرو گے تو تمہارے ارد گرد لوگ جمع ہوں گے، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے سیاستدانوں کی، کیونکہ ہمارے یہاں تو خاندانی نظام ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، چاہے وہ نون لیگ میں ہو، چاہے وہ قاف میں ہو یا کسی بھی جماعت میں، تو مریم نواز ہیں، حمزہ ہیں، بلاول ہیں، دیگر اور لوگ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پہلے جو آباء و اجداد کی سیاست تھی اس سے کچھ مختلف ہوں گے، یا یہ سیاست بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے کہ پہلے ہوتی رہی ہے؟ اگر ان لوگوں کو اقتدار ملا تو شاید یہ اپنے خاندانی روایت کے مطابق چلتے رہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر شعور بڑھے گا. وہ یہ کہیں گے کہ یہ نظام ہمیشہ اس طرح نہیں چل سکتا. اب دیکھیے، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ میں جو دو بڑی پارٹیاں تھیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، ان سے ہٹ کے اب نئی قیادت سامنے آ رہی ہے. ایک طرف تو خیر وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو اس کے بارے میں جتنا کم کہا جائے تو بہتر ہے، لیکن دوسری طرف برنی سینڈرز، جس نے امریکہ کی سیاست میں ایک نئی روایت قائم کی. اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایسا شخص پاکستان میں بھی اوپر اٹھے گا. ہمیں عمران خان سے بہت امیدیں وابستہ تھیں، لیکن وہ پوری نہیں ہو سکیں. میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے عمران خان صاحب کے بارے میں. بہرحال یہاں پر ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد کیونکہ اب گفتگو آ گئی ہے پاکستان کی سیاست اور سماج کے حوالے سے، تو ایک بریک کے بعد آپ سے اس پر بات کروں گا. ایک مختصر سی بریک.
ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر حور بھائی سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک بار پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے عمران خان صاحب کی سے متعلق بات ہو رہی تھی. بڑی امیدیں وابستہ تھیں. آپ نے بھی کہا کہ امیدیں وابستہ تھیں, تو امیدیں ختم کیوں ہو رہی ہیں؟ ایسا کیا کیا عمران خان صاحب نے؟ ابھی تو صرف ایک صوبے کی ان کو حکومت ملی تھی. جی, مایوسی تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی دہشت گردوں کا حملہ ہوتا تھا, اور یہ حملے 2007 سے ہوتے رہے ہیں, ان کی شدت بڑھتی گئی ہے اس وقت سے, تو ہمیشہ یہ عمران خان انگلی اٹھاتے تھے انڈیا اور امریکہ پہ, اور خاص طور پر امریکہ پر. اور جب طالبان ایسے حملوں کو قبول بھی کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے کیا ہے, وہ کہتے تھے نہیں انہوں نے نہیں کیا ہے, یہ یا تو انہوں نے کیا یا انہوں نے کیا. اور ان کے ہر ایسے فعل کو وہ کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائی کر لیتے تھے. تو مایوسی یہاں سے شروع ہوئی, لیکن پھر بعد میں یہ مایوسی اور زیادہ بڑھ گئی. انہوں نے ایسے دعوے کیے جو کہ کبھی جن کو پورا کرنا کبھی ممکن ہی نہیں. مثلا یہ کہ کرپشن وہ 90 دن کے اندر ختم کر دیں گے, اور کرپشن سے مطلب ان کا صرف وہ جو آصف علی زرداری اور محمد نواز شریف کی کرپشن ہے, لیکن کرپشن تو ہمارے پورے سماج کے اندر رچ بس گئی ہے. دودھ والا بھی کرتا ہے, پٹواری بھی کرتا, پولیس والا بھی. اس کو آپ 90 دن میں کسی صورت ختم نہیں کر سکتے. تو چلیے یہ ایک غلط دعویٰ تھا, لیکن علاوہ اس کے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کبھی دھرنا ادھر ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے, پورے شہر معطل ہو جاتے ہیں, اتنا نقصان پہنچتا ہے ہماری معیشت کو کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی منفی سیاست ہے. اگر وہ مثبت سیاست کرتے, اگر وہ اصولوں کی بات کرتے, تو پھر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. ٹھیک, اچھا, ایک بات عذرائے تفننی آپ اس کو لے لیجئے کہ ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف نوجوانوں کی پارٹی, نوجوانوں کے لیڈر, اور کبھی کبھار عمران خان کو بھی نوجوان کہہ دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں نوجوانی کی لیمٹس کیا ہیں؟ کتنے سال کا آدمی نوجوان ہوتا ہے؟ بس دل اگر جوان ہو تو کافی ہے کہ نوجوان. ٹھیک, لیکن سیریسلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب درست نہیں رہی کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ عمران خان کے ساتھ تھے, ضرور تھے, لیکن ان میں سے جو باشعور افراد ہیں, باشعور لوگ ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ آخر یہ ساری منفی سیاست ہو رہی ہے. یہاں جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان کو پورا کسی صورت کیا نہیں جا سکتا. لہٰذا اب یہ نوجوانوں کی پارٹی نہیں رہی. اب تو اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ آئے ہیں جو ہر نظام کے ساتھ, ہر حکومت کے ساتھ چپکے رہتے ہیں, اور ہر دور میں. ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب, میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب ہم بڑھ کس طرف رہیں؟ تحریک انصاف ایک بڑی امید بن کے ابھری تھی, اس کے بارے میں بھی آپ کے خیالات ہم نے جان لیے. یہاں مختلف قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو بابانگ دوحل کہتی ہیں کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, پاکستان کو افغانستان کی طرح یا سعودی عرب جیسا ملک ہونا چاہیے, یہاں پر ایسا نظام ہونا چاہیے. اس معاشرے میں, اس ملک میں, اس سوسائٹی میں ایک لبرل آدمی جو برداشت اور رواداری کی بات کرتا ہے وہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ جہاں تک مارشل لاء کی بات ہے, ہم نے 4 مارشل لاء دیکھے ہیں اس ملک میں, اور میں نے چاروں دیکھے. شروع میں بہت اچھا لگتا ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو وقتی طور پر دور کر دیا جاتا ہے. ایک مختصر وقت کے لیے یہاں ٹرینیں وقت پر چلنے لگتی ہیں, ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہوتی ہے, مگر یہ صرف چند روزہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو خرابیاں ہیں وہ بتدریج آتی جاتی ہیں, اور پھر پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا مارشل لاء پاکستان کے لیے کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک, تو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ آگے بڑھنے کا رستہ کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی رستہ ہے, اور وہ یہ کہ لوگوں کا شعور بیدار کیا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے شہری حقوق اور ان کی شہری ذمہ داریوں کا احساس جب ہوگا
اور جب یہ احساس دلایا جائے گا تو وہ خود ایسی حکومت لائیں گے اور منتخب کریں گے جو پھر پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائے گی، اور کوئی رستہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 80% لوگ اس لیے زندہ رکھے جاتے ہیں کہ وہ کام کرتے رہیں، اور 20% جو ہیں وہ حکمرانی کرتے ہیں، وہ حقوق ہی نہیں دیتے۔ آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ ہمارے ہاں سوال کرنا ہی ختم کر دیا گیا ہے، لگتا ہے کہ جیسے جرم ہے سوال کرنا۔ تو جب یہ سوال ہی نہیں کریں گے اور یہ سوچ موجود ہوگی کہ اکثریت صرف کام کرنے کے لیے، غلامی کرنے کے لیے زندہ رہے، کہ 1% ہے جو حکمرانی کرنے کے لیے زندہ ہے، تو ایسی معاشرے میں شعور کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ شعور وقت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی سماج ہیں، معاشرے ہیں، ان کی ابتدا قبائل سے ہوئی تھی۔ جب یہ قبائل اکٹھے ہوئے تو ان سے پھر ایک قوم جنم لیتی ہے۔ اس قوم کے اندر بہت تفریق ہوتی ہے، وہاں امیر اور غریب، کمزور اور طاقتور۔ اس تفریق کو پھر جمہوریت کم کرتی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی کامیاب ملک ہیں، اور میں یورپ کے ممالک کو اس میں شامل کروں گا، میں جاپان کو، انڈونیشیا کو، کسی حد تک آسٹریلیا وغیرہ، چین، تو یہ ایک ارتقائی طریقے سے یہاں پر برابری آتی ہے، یکدم کہیں نہیں۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان سن 1947 کے مقابلے میں ادھر زیادہ ہمواری ہے، یہاں لوگوں کے زیادہ حقوق ہیں پہلے کے مقابلے میں، اور وقت کے ساتھ یقیناً ایسا اور زیادہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں پر جمہوریت کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک، میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا، مگر خود آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ نظام چلتا رہنا چاہیے، جمہوریت جو ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اس کا تسلسل ہونا چاہیے۔ آپ لکھتے بھی ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ ریڈیو پر بھی بولتے ہیں، آپ ٹی وی پہ بھی بات کرتے ہیں، کالمز بھی لکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈر، یہ خوف، یہ کہیں موجود ہوتا ہے کہ کوئی ریاستی ادارہ، غیر ریاستی تنظیم، کوئی فتویٰ، کوئی دھمکی، کچھ ہوتا ہے ایسا ذہن میں، کوئی لقب مل جائے؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں سے پریشانی نہیں ہوتی، جو ہونا ہے سو ہوگا۔ ہاں، ایک گولی چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا، میں نہیں تو اور نکلیں گے وہ شاخ کے قافلے، تو یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر ایسی آوازیں جو عقل اور خرد کے استعمال سے اس سماج کا تجزیہ کر سکتی ہیں، ان کو موقع بہت کم دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے سماج کی بات کی، معاشرے کی بات کی، یونیورسٹیز کی بات کی، ہم نے سیاست کی بھی بات کی۔ اگر میڈیا کی بات کریں تو یہاں کس جگہ آپ کو اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس میں مجھے مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ جو ٹی وی چینل کے مالکین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپنی مقبولیت بڑھائیں اور اپنا اثر و رسوخ اس سماج کے اندر بڑھائیں، لہٰذا صرف وہ چیزیں ٹی وی اسکرین پر پیش کی جاتی ہیں جس سے ریٹنگز بڑھتی ہیں، جس سے اشتہارات زیادہ موصول ہو سکتے ہیں۔ وہ سچائی کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور یہ کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ جب تک لوگوں کے سامنے سچی باتیں نہ پیش کی جائیں تو وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ لیجئے، ایک عرصے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہو سکتے، کہ وہ پاکستانی یا مسلمان نہیں ہو سکتے، کہ وہ سرحد کے اس پار سے آئیں یا اس پار سے آئیں۔ اب ہمیں ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد، یا تقریباً ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد، منہ بولتا ثبوت دکھائی دیتا ہے۔ اے پی ایس کا لیجئے، یا جو ان گنت یہاں خودکش حملے ہوئے ہیں، پتہ یہ چلا ہے کہ یہ مقامی لوگ تھے، ادھر کے لوگ تھے۔ تو یہ سچی باتیں کرنا ضروری ہے، اور میڈیا کو اس بات اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا پرسنالٹیز کی فالوئنگ لاکھوں میں ہوتی ہے، بہت لوگ انہیں فالو کرتے ہیں۔
آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پرسنالٹیز اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھا پا رہی ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی اینکر لوگوں کو اکثر اوقات، سارے نہیں لیکن اکثر ان میں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ سستی شہرت کمانے کی خاطر حقائق کو چھپاتے ہیں، سچی بات نہیں بولتے، گو کہ دل ہی دل میں وہ جانتے ہیں کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اس طرح سے ان کی ریٹنگ بڑھتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ وتھ اپالوجیز، اینکر بننے کے لیے آج کل آپ کو کیا کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں. کوئی شخص چلتا پھرتا ایرا غیرہ نتو خیرہ اینکر بن سکتا. ہاں کچھ تو ان میں سے بہت اچھے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں جن کی شکلیں خوبصورت ہوتی ہیں، دماغ خالی ہوتا. ڈاکٹر صاحب، آخر میں اتنا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ہاں واقعی سوال کرنا ایک جرم بن گیا ہے تو وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان میں، اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں لبرل سوچ کمزور ہوتی جا رہی ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لبرل کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو آزادی ملے، وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے، اپنی مرضی کا کھانا کھائے اور اپنی مرضی کی کتابیں پڑھے وغیرہ. آزادی فکر اس کا ایک حصہ ہے. اب امریکہ میں بھی لبرلز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، اس لیے کہ وہاں پر جو دائیں بازو کی قوتیں ہیں ہر ملک کے اندر وہ مضبوط ہو گئی ہیں. اور وہ مضبوط اس لیے ہو گئی ہیں کہ جو تمام سماج ہیں دنیا میں وہ اس وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کی بنیادیں اب ہلنے والی ہیں. یہ دیکھیں کہ پچھلے 30 سال میں 40 سال میں جتنا فرق آیا ہے، جتنی چینج آئی ہے، اتنی چینج پچھلے 200 سال میں نہیں آئی تھی. اور اس کی وجہ سے ہم بڑے نروس ہو گئے ہیں، ہمارا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، یہاں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کو پھر سے مضبوط کر دوں گا، آئی ول میک امریکہ گریٹ اگین، یا اگر ہم ہندوتوا کے رستے پر چلے تو ہندوستان پھر سے ایک عظیم ملک بن جائے گا اور ہم اپنی ماضی کی شاندار عظمتوں تک پہنچیں گے، یہی بات پاکستان میں کہی جاتی ہے. لیکن یہ تینوں جگہوں پر یہ باتیں غلط ہیں. جو جدید زمانے کے تقاضے ہیں وہ پچھلے زمانوں سے بالکل مختلف ہیں. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہر طرف لبرلز سہمے ہوئے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں جو ان سماجوں کو ان کے دلدل سے اوپر اٹھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. پاکستان کی ایک روشن آواز. گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ نئے گوشے، نئے زاویے، مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مسعود رضا اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.